آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایران اور اسرائیل کی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی قیادت کے امیدوار کی ایرانیوں پر ٹارگٹ کلنگ کا فیصلہ۔ ایرانی جنگی جہاز بحیرہ احمر میں گشت کرنا شروع ہو گئے۔ اسرائیل پر کاری ضربیں سامنے آ گئیں۔ اسرائیل کی چیخیں نکال دیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران اور اسرائیل کی جنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو 6 بجے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں شدت آ چکی ہے اور اسرائیل کے خلاف ایران تل ابیب کی جانب بڑھتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی قیادت کے امیدوار کی ایرانیوں کی ٹارگٹ کلنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایرانی جنگی جہاز بحیرہ احمر پر گشت کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کے عہدے کے اہم امیدواروں میں سے ایک ایال زمیر نے ایک طویل رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ ایران شام میں ایک اہم قدم جمانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایران کی ان کوششوں کو روکنے کے لیے ایرانی فوجی اہلکاروں کے مزید قتل کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایرانی ملیشیا شام میں خصوصی کیمپوں میں مقیم ہیں اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل تابڑ توڑ کارروائیاں مزید کرے گا اور اسرائیلی اہداف پر بم جس نے برسائے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے قبرص میں ایک بڑی فوجی مشق کا انعقاد کیا جس میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف ممکنہ جنگ میں لبنان میں زمینی حملے کی نقالی کی گئی۔ یہ مشقیں کئی دہائیوں میں فوج کی سب سے بڑی مشقوں کا حصہ تھیں، جس میں اسرائیل کی شمالی سرحد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک ہمہ گیر جنگ کی شکل دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گولان کی پہاڑیوں میں لڑنے اور اسرائیلی دفاعی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے شامی اسرائیلی سرحد تک لے جانے میں نسبتاً کم وقت لگے گا۔ اسرائیلی فوجی افسر نے مزید کہا کہ ایرانی پاسداران انقلاب حکومت کی ریڑھ کی ہڈی اور اہم ذریعہ ہیں جس کے ذریعے وہ خطے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کئی طریقوں کا ذکر کیا جس سے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں ایران کی پروکسیوں کو تقویت دینے کے لیے پاسداران انقلاب کی کوششوں پر لگام ڈال سکتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ان اقدامات سے سب سے نمایاں اور پاسداران انقلاب کی قیادت اور اس کے اہم کارکنوں کو نشانہ بنانا ہے، جو دہشت گردانہ حملوں اور تخریب کاری کی منصوبہ بندی اور انجام دینے کے پیچھے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں ایرانی جنگی جہازوں نے بحیرہ احمر میں گشت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی جنگی جہازوں کے گشت کو علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع نے یونانی دارالحکومت ایتھنز میں ایک گول میز کانفرنس میں کہا ہے کہ آج ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایران منظم طریقے سے بحیرہ احمر میں جنگی جہازوں کے ساتھ جنوبی علاقے میں گشت کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ مہینوں میں ہم نے گزشتہ دہائی میں خطے میں سب سے اہم ایرانی فوجی موجودگی کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں گشت کرنے والے 4 ایرانی جنگی جہازوں کی سیٹلائٹ تصاویر فراہم کی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے منگل کو فرانسیسی صدر سے بھی بات کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بڑی فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل نے میروان میں 328ویں میکانائزڈ بریگیڈ کے معائنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی بڑی فوج سمارٹ اور گائیڈ ہتھیاروں سے لیس ہے، اس کے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی بڑی فوج کے جوان دن رات ملک کی سرحدوں کی تحفظ کی خاطر اپنی پوری توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری بہادر اور انقلابی سپاہی ملک و ملت کے امن و سکون اور آسائش کی خاطر کسی بھی کوشش اور قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا خواب نہیں دے سکتا۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی ایران پر حملہ کرنے کا خواب نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ علی باقری کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کا خواب دیکھ نہیں رہا بلکہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ صہیونی حکومت کے اہلکاروں کی بعض دھمکیوں کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ صہیونی ریاست ایران پر حملہ کرنے کا جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے خلاف خفیہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی نظر میں ایران ایک ایسا ملک ہے جو اس کو نیست و نابود کرنے کا خواہاں ہے۔
اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جبکہ ایران اسرائیل کو امریکہ کے طرفدار اور ایک بڑے دشمن کے طور پر دیکھتا ہے جو اس کی ایک علاقائی طاقت کی حیثیت سے ترقی کو سست کر دیتا ہے۔ حالات و واقعات نے 2020 میں خاص طور پر ڈرامائی موڑ لیا جب ایران کے رہنماؤں نے اسرائیل کو اپنے ایک اعلیٰ جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا، جنہیں تہران کے باہر ایک شاہراہ پر کار چلاتے ہوئے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اسرائیل نے فخری زادہ کی موت میں اپنے ملوث ہونے کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مارے جانے والے 5ویں ایرانی سائنسدان تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے تفصیلی رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ حملہ اسرائیل نے کیسے کیا تھا۔ موساد کے سابق سربراہ نے بعض نے انکشاف کیا تھا کہ سائنسدان کئی سالوں سے نشانے پر تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے خبری طور فکر لاحق تھی۔ انہوں کا خیال تھا کہ فخری زادہ جوہری وار ہیڈ کے خفیہ پروگرام کے سربراہ تھے جو بائیڈن کے امریکی صدر بننے کے بعد ایران کی جوہری معاہدے کو باہری کرنے کی کوشش کی جسے ان کے پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا۔ اس دوران ایران اور اسرائیل نے بظاہر اپنی خفیہ کارروائیوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ایسی کارروائیوں کے دوران اسرائیل نے اعلان کیا کہ اس نے ایک مشتبہ ایرانی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ایران نے اسرائیل کے اندر ڈرون آپریشن کرنے کا دعویٰ کیا اور دونوں ممالک نے مبینہ طور پر ایک دوسرے کے مال بردار جہازوں کو بین الاقوامی پانیوں میں نشانہ بنایا۔ ایران نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ان کے زیر زمین نیوکلیئر سائٹ پر تخریب کاری کے عملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے مشتبہ روابط رکھنے والے 3 افراد کے خلاف مقدمہ چلائے گا۔ ایران نے ان افراد پر ایرانی جوہری سائنسدانوں کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ ماضی قریب میں ان کے ملک کے اندر متعدد پراسرار ہلاکتیں ہوئیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایرو اسپیس سینئر کے 2 اہلکار بھی شریک ہیں جو مشن کے دوران شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ وزارت دفاع سے منسلک ایک انجینئر جو صنعتی کاری میں جان سے گئے۔ تاہم ایران نے ان ہلاکتوں کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرانے سے گریز کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایپل ٹی وی سیریز تہران میں بھی دکھایا گیا ہے۔ موساد کا ایک ایجنٹ بحران انقلاب کے خلاف کھل کر سامنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ایرانی ہتھیاروں کے خلاف امریکا نے شدید قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اگر باز نہ آیا تو مزید پابندیاں کرنے کے لیے تیار رہے۔ ایران پر مزید پابندیاں لگائیں گے اور ایران کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہم وقت امریکہ تیار